السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23واں روزہ ہے اور آج کی رات طاق بھی ہے، اور طاق راتوں کی فضیلت، محبوبیت، مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ کچھ درویش ایسے تھے جو ساری زندگی صرف طاق راتوں کو تلاش کرتے تھے، اور تاریخ میں ایسے اللہ والے بھی ملے ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف شب قدر کی تلاش کی ہے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ شب قدر ایک رات نہیں، وہ 50,000 راتوں سے بہت اونچی فضیلت ہے اس کی، اور اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ ایک ہے ساری رات جاگنا، خدا نہ خواستہ فجر کی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے۔ اہل اللہ نے، درویشوں نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ فرض کہیں ہمارا ضائع نہ ہو جائے، فرض ضائع نہ ہو جائے۔ ایک کیفیت یہ ہے زندگی کی، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، آج کا دن اور آج کے لمحات اور آج کی رات، آج کی صبح، آج کی دوپہر ایک چیز عمل کر لیں جو آپ کو انشاءاللہ طاق راتوں کی سچی برکات عطا کرے گا، اور طاق راتوں کا سچے لمحات میں آپ کا حصہ ملائے گا۔ سچے لمحات وہ یہ ہے کہ آپ، ایک آیت ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ بس یہاں تک۔ اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں، قرآن پاک میں لکھی ہے۔ جب پہنچے نا بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس کو سارا دن دہرائیں، ساری رات دہرائیں، سارا دن دہرائیں۔ اے اللہ، ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے، اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ الجھن ہے۔ بیادک الخیر، بیادک الخیر، بیادک الخیر۔ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ اس کو اگر پڑھ لینا، بیادک الخیر، اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں، انک علی کل شیء قدیر۔ باقی کیوں؟ آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ کتنے اولیاء، صلحاء، بزرگ، ہستیاں صرف اس آیت بیادک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہ گئی، جو دنیا ترستی رہ گئی، جو لوگوں کے پاس نہیں، وہ یہی ہے۔ یہ 23واں روزہ، 23ویں روزے کی عبادات، 23ویں روزے کی برکات۔ اچھا، ایک چیز اور بھی محسوس کریں کہ کیا روزے کے دوران کوئی ہماری طبیعت کی طرف چاہت ہوتی ہے، کھانے کی طرف، پینے کی طرف، یا کسی اور چیز کی طرف جو روزے کی علاوہ تھی، ہوتی ہے؟ اگر جب چاہت ہو نا اور وہ بے چینی ہو، وہ سمجھ لے قبولیت کا وقت ہے۔ کسی چیز کی چاہت ہو اور وہ چاہت شدت اختیار کر جائے، اب اللہ پاک جل شانہ کی امر سے چاہت آتی ہے، اللہ اس وقت آزما رہے ہوتے ہیں، میرا بندہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا طلب ہے اس کی، کیا تڑپ ہے، اس کے اندر کیا چاہت ہے، کیا چاہت۔ مثلا ایک بندہ ہے، موبائل لے کے بیٹھا ہے، سامنے رکھ کے بیٹھا ہے، اور اس کے نقطے مٹ گئے ہیں، اور وہ یوں دے کے بیٹھا، اب اس کی چاہت ہے کہ یا اللہ یہ سامنے فگر میرے آ جائیں، یا میری یہ سامنے جو ہے یہ کال میری مل جائے، اب اس کی چاہت ہے۔ اب ایک طرف چاہت یہ ہے، ایک طرف چاہت کھانے کی ہے، ایک طرف پینے کی ہے، ایک طرف جذبوں کی چاہت۔ اب یہ چاہتیں جس وقت آپ کے اوپر غالب ہونا، اس وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اس وقت اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ اب ظاہر ہے روزے کے ساتھ چاہت پوری نہیں ہو سکتی، چاہت ٹوٹے گی، اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے طبیعت توڑ، شریعت نہ توڑ، اپنی چاہت کو توڑ، میرے حکم کو نہ توڑ۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا وقت ہے، یہ اس کے خزانوں سے لینے کا وقت ہے۔ ضرور کیجئے گا۔ یہ ہر روزے دار کے ساتھ یہ چاہت کا ٹوٹنا آتا ہے۔ روزہ خود ہی چاہت کے توڑنے کا نام ہے، روزہ خود ہی چاہت کے توڑنے کا نام ہے۔ بندہ کہتا ہے میں کھاؤں، پھر بندے کا نظم ہوتا ہے، صبح یہ کھاؤں گا، 10 بجے یہ کھاؤں گا، دوپہر یہ کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا۔
اللہ ساری چاہتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب جس وقت چاہت کی طرف چاہت ہو، چاہت کی طرف چاہت ہو، رغبت ہو، اس طرف اللہ سے مانگے، اس طرف اللہ سے مانگے۔ ساتھ ایک ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا، وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ کھانے کے بعد اور اس سحری کے بعد آپ خلال ضرور کریں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور بڑی بڑی بیماریاں صرف دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور خلال نہ کرنے کی وجہ سے۔ خلال بالکل نرم ہو، خیال کیجئے گا، بڑا خلال خود دانتوں کے درمیان خلا ڈال دیتا ہے، اور موٹا خلال خود نقصان دہ ہوتا ہے۔ تیز دھار نہ ہو، ہلکا سا خلال ضرور کریں۔ اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں، اور خلال کبھی بھی دانتوں کی صحت کے لیے، جسم کی صحت کے لیے نہ کیجیے گا۔ کبھی بھی خلال کروں گا اس سے شوگر نہیں ہوگی، مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوگی، بیمار، کبھی نہیں کرنا۔ خلال کرنا اس لیے ہے کہ یا اللہ یہ تیرے حبیب کی سنت ہے، میں تو سنت سمجھ کے کر رہا ہوں۔ فرمایا جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے، اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اے اللہ سنت ہے تیرے حبیب کی، میں اس لیے خلال کر رہا ہوں۔ اچھا، سنت کی ساری برکتیں ملیں گی، صحت بھی مل جائے گی اور فٹنس بھی مل جائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ آج کے رمضان کا ہمارا سبق ہے۔ میں بھی محتاج ہوں، میرا بھی یاد ہو جائے، آپ کا بھی یاد ہو جائے، اور اس روزے کی برکتیں 100% مجھے آپ کو مل جائیں۔ سبق ایک دوسرے کو دہراتے رہا کریں، ایک دوسرے کو بتاتے رہا کریں۔ دوسروں کو بتانے والے کا پہلے سبق خود اپنا ہی پکا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے ہمارا یہ سبق موت تک پکا رہے، آخری وقت میں کہیں بھول نہ جائے۔ آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لیں ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں۔ جاگنے والے، سونے والے سب آج بات سن لیں۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں، ایک، اور اگر بخت بلند کرنا چاہتے ہیں، دو، اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر، تنگ دستی، غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، چاہتے ہیں؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے۔ اس پہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دوں، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو، ریت میں اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد تو اللہ سے کر دیں۔ یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست تو کر دے، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں اور وہ سنیے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ
मेरे बंदे से कहे मेरी नेमतों का शुक्र अदा करे। मूसा खुश होके आ गए, और जब खुश होके आए और आके बताया तो कहने लगा अल्लाह ने नेमत दी ही क्या है जिसका मैं शुक्र अदा करूं। हवा आई, वो रेत भी उड़ा के ले गई। हवा आई और वो रेत भी उड़ा के ले गई, जिस रेत से सफर को ढाका हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के नबी मालदार ज्यादा हूं, कुछ दुआ फरमाए, कम हो जाए, थक गया हूं, गिनते गिनते संभालते थक गया हूं, कुछ दुआ फरमाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिस्क जाय कर, गरीब हो जाएगा। और सुन के चला गया और फरमाया तो सब सफर में जा और फिर वापस आ तो मुझे बताना, यकीनी तेरा रिस्क कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। वापस आया तो कहना मूसा बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मुझे एक याद है, इंग्लैंड से एक साहब आए, उसने भी ये शिकायत की थी, कहने लगा कोई दुआ है, मैं नहीं चाहता खत्म हो जाए, मैं कहता हूँ थोड़ा थम जाइए अल्फाज थे। कहने लगे एक मशीन रखी हुई है मैंने, उसमें पाउंड छोटे बड़े वो इलाका करके फिर बंडल बना के दे देती है। हाथों का काम खत्म हो गया। हमारे यहाँ एक पहलवान होता था, सबको कहता था ऐसे ही, यूं हाथ मारता था अपने रानों पे और कहता था आओ मेरे साथ लड़ो, और जो उससे डाढ़ा होता था उसके साथ पहली ही बाजी में नीचे से हाथ काट के कहता था सारी बात से हमारी बस है। तो वो नोटों वाला कहने लगा मेरी बस हो गई है गिन गिन के। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बस कोई यानी खत्म ना हो, कि थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। अब वो जब आया तो मूसा आपने फरमाया था कि ये तो ज्यादा हो गया, और मैं ये बता तू खाना कैसे खाता था। और मैं ऊंट पे चलते हमने खाना होता है, मैं गले में रुमाल बांध लेता था, इधर गले में बांध लेता था, उधर ऊंट के कानों के साथ बांध लेता था, और इस रुमाल के अंदर छोटे छोटे जर्रे गिरते थे। पहले ना सफर में ऐसी रोटियां पकाई जाती थी जो महीनों हफ्तों खराब नहीं होती थी, मेरी नानी अम्मा भी पकाती थी। उनमें सौंफ भी होती थी, सफेद जीरा भी होता था, मीठा भी होता था, मीठे मन पकाए जाते थे और वो लोग खाते थे। ऐ मूसा मैं वो खाता था और रुमाल में छोटे छोटे जर्रे गिरते थे, फिर जब मैं उतरता था कोई देखता कि चूंटियों के कोई बिल है, मैं वहां डाल देता। और अगर मैं कहीं जाता था काफले में और हम कहीं बैठ के खाना खाते थे तो ऐसी जगह बैठते थे जहां खाना गिरे तो कोई जानवर आके खा जाए। और मूसा अगर मैं खाना खाता था तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था। इसके बारे में भी वजाहत है, अगर सफर में हो और जंगल में हो, गौर से समझिएगा, रिस्क वसी करना चाहते हैं, ये मैंने भी आजमाया था सिर्फ 2 बार जिंदगी में। रिस्क वसी करना चाहते हैं तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ दें, जैसे वलीमे में अफरा तफरी होती है। अगर चेक करना हो तो वलीमे में जाके देख लेना, दावत या वलीमा वगैरह हो। कहने लगा कि तुझे सबसे अच्छा आदमी कौन लगता है दुनिया में? कहने लगा जो वलीमे में कहता है खाना खोल दो, सबसे बड़ा अच्छा बंदा मुझे वही लगता है। कहा कि मैं सफर में थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था और उस जगह में जानवर आ जाएं। मूसा ने फरमाया कि तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता, तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता। दौलत, वुसअत, बरकत हमेशा तेरा पीछा करेगी। एक अल्लाह वाले गए एक बाग में, अनारों का बाग था, और उसके हर अनार में इतने अनार निकलते थे, इतने दाने निकलते थे कि टोकरी भर जाती थी। अनार वाले ने कहा, बाग वाले ने कहा कि आप कोई ऐसी दुआ नहीं करते कि मेरे बाग में कुछ थोड़े सा समर कम हो जाए? मैं चुनते चुनते टोकरे भरते भरते थक जाता हूं, पर मैं तो अल्लाह की नेमतों को ज़ाय किया कर। अनार खा रहा था, अल्लाह की नेमतों को ज़ाय करूं, और अनार नीचे गिरा और हर दाना लाल और जवाहर बन गया। हम कहां गरीब हैं? सहाबा अहले बैत से ज्यादा गरीब हैं, औलिया सुलह से ज्यादा गरीब हैं। क्या आज तक हमारे पेट पे पत्थर हैं? क्या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भूख और फक्र की वजह से दौरे पड़ते थे? कभी आज तक दौरा पड़ा है?
ہماری گلیاں بازاریں بن گئی، میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھیں، وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئیں، گھر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئیں۔ میں کوڑے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں۔ کس نے کہا ہم غریب ہیں؟ نعمتوں کی بے قدری، نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے، ہم سے راحت چھین لی ہے اور ہم سے سکون چھین لی ہے، نعمتوں کی بے قدری۔ پھر بادشاہوں کے ہم شکوے کرتے ہیں، فلاں بادشاہ نے مہنگائی کر دی۔ سچ بتاؤں، کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا، کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا مہنگائی ہو۔ اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرے تخت کی چوکیں ہل جائیں گی۔ کوئی بادشاہ نہیں چاہتا مہنگائی ہو، اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرا تخت ہل جائے گا۔ پر قدرت نے عرشوں سے فیصلے کیے ہیں، اور میں ہر روز عرش سے ایک ریٹ لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو، ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا اور اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا اور اس چیز کو اتنا آسان کر دیا۔ کیوں میرے بندو؟ اوپر تم کنکر پھینک رہے ہو اور اوپر سے کنکر آ رہے ہیں۔ مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکو تو اوپر سے کنکر آئیں گے، اور پھولوں کی مٹھی بھر کے اوپر سے پھینکو تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے۔ اعمالکم 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 احوالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران اور بادشاہ ہوں گے۔ اس لیے اپنا وقت بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں نہ لگانا، نہ لگانا، نہ لگانا۔ بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت نہ لگانا، اب وہی وقت اپنے من تن اور اپنے جذبے اور اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنے میں لگا دینا۔ اعمالکم اعمالکم، حکمران ویسے ہوں گے، اور اعمالکم احوالکم، پھر دنیا کے حال احوال، مہنگائیاں، فضائیں، ہوائیں، وبائیں، یہ پھر تمہارے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ تو سارا دن نعمتوں میں ہے، سارا دن نعمت۔ ایک انڈیا کے بزرگ تھے، کھانے کے بعد نا، عشاء کے بعد میرے ساتھ ایسے چہل قدمی کر رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے پاکستانی لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں انڈیا والوں سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا دولت زیادہ ہے، یہاں فراوانی زیادہ ہے، یہاں نعمتیں زیادہ ہیں۔ شکر زندگی کا میرے رب کا وعدہ ہے، میں 11 پیکج دے رہا ہوں، اور ان 11 پیکجوں کا تعلق شکر سے، بس شکر کی زندگی ہو۔ ایک بابا جی میرے پاس آتے تھے، بیر لے کے، اد گلے، سیب، چیزیں چھابے میں لے کے گاؤں گاؤں بیچتے تھے۔ میرے پاس دوائی لینے آتے تھے، میں ہدیہ دے دیتا۔ میں کہتا چاچا آج وٹکی کتنی تھی یہ وکری؟ شکر ہے، لکھ تھئیے، لکھ تھئیے، لکھ تھئیے۔ یعنی اس دور میں لکھ تو لکھ تھا نا۔ میں سوچنے لگا، ایک صاحب حضور کی نعت پڑھ رہے تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا جاتا تھا اس محل پہ بادشاہ نے لاکھ روپے لگایا ہے، جو ارب روپے ہے۔ اس دور کا لاکھ آج کا ارب کروڑ نہیں کہ لاکھ ہے۔ اور ایک وہ ہے جو ساری زندگی شکوہ کرتا رہا۔ اپنی نعمتوں کو دیکھیں، میرا اللہ کہتے ہیں میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اللہ سچا ہے، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچا۔ میرا اللہ کہتے ہیں تمہاری نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا، نعمتوں کو بڑھا دوں گا، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، آؤ شکر کرو، نعمتیں بڑھا دو۔ کوئی لمحہ ایسا ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی نعمتیں گن گن کے، چاروں طرف نظر رکھ کے، گن گن کے اللہ پاک جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے نا، اس کے لیے میں نے ایک جگہ دیکھی ہے، ہمارے ایک ساتھی نا ایمرجنسی میں چلے گئے، میں 2-3 دفعہ گیا، ایمرجنسی میں جا کے بیٹھا، جس دروازے سے لوگ زخمی حالت میں آ رہے تھے، میں وہاں بیٹھا رہا چند لمحے، کچھ دیر، پھر وہاں احساس ہوا کہ تیرے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ پھر اندر گیا اور زخموں پہ پٹیاں رکھ رہے تھے اور خون ابل رہا تھا، گوشت کے لوتھڑے یوں لٹک رہے تھے۔ پھر وہاں احساس ہوا کہ مولا تو نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو نے کتنی نعمتیں عطا کی۔ میرا اللہ کہتا ہے آؤ نعمتیں بڑھانا چاہتا ہوں، مولا بڑھا دے۔ اللہ کہتا ہے ایک شرط ہے صرف، کیا؟ نعمتوں کا شکر ادا کر، قدردانی کی شکل میں بھی اور زبان کی شکل میں بھی۔ شکر قدردانی کی شکل میں پہلے اور زبان کی شکل میں۔
اور جو نعمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے دن رات دو کام کرے، ایک گالیاں دے، ایک لوگوں کے شکوے کرے، گالیاں دے، بہت زیادہ دے گالیاں، زمانے کو گالیاں دے، بادشاہوں کو گالیاں دے، دنیا کو گالیاں دے، ہر چیز کو گالیاں دے، اور ناشکری کرے اپنی نعمتوں کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے، رب سب کو چھین لیتا ہے، چین بھی، سکون بھی، رزق بھی، رحمت بھی، راحت بھی اللہ چھین لیتا ہے۔ نعمتوں کی قدر دانی، نعمتوں کی قدر دانی اور نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نعمتیں بڑھ جائیں، وہ دولت کی شکل میں، وہ آنکھوں کی، وہ نظر کی، وہ یادداشت کی شکل میں، وہ رزق صحت کی شکل میں، وہ راحت رحمت کی شکل میں، وہ برکت اور خیر کی شکل میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں بڑھ جائیں تو پھر چپ کر کے کنا آپ نعمتوں کی کوئی لمحہ دن میں ایسا رکھیں تو سارا دن نعمتیں دیکھیں۔ گاڑیاں بیٹھے ہیں، نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، بائک پہ ہیں نعمتیں، گھر ہیں نعمتیں، اور بستر گرم ہے نعمتیں، بستر گرم ہے نعمتیں، پانی گرم ہے نعمتیں، آئیں پھر نعمتیں بڑھ جائیں گی اور ایسی بڑھیں گی، ایسی بڑھیں گی۔